بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج نوم کی ہونہار طلاب، آج میں آپ کے سامنے پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل سے چند اشعار کی تشریح و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ شعر اس طرح ہے: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بھی گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، میں بھی بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بھی سمت ہوں راہ سفر دے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو ثمر دے، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے، نظر ہے منتصر نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ یہ اشعار بیتاب کی غزل سے جو ہم نے ابھی قرأت کیے ہیں، آئیے ان اشعار کا اختصار سے مفہوم اور مدعا پیش کریں گے۔ پرتپال سنگھ بیتاب یوں عرض بیاں ہے کہ اے میرے خالق و مالک، رازق و مہربان، مجھے ان پختہ اور مضبوط عمارتوں سے غرض نہیں ہے، مجھے ایسے کھنڈر دے، ایسے گھر دے، اگرچہ بظاہر ہو زیب و زینت اور آرائش و آرام سے مزین نہ ہو، لیکن ایسی ہی کھنڈر ہی مجھے گوارا ہے، پسند ہے، جو مجھے اپنی اسلاف کی تاریخ اور تعریف ہمیشہ یاد دلائے، جن میں عظیم اور پختہ عزائم انسان کبھی رہا کرتے تھے، ان عظیم انسانوں جنہوں نے انسانیت کو کچھ ایسے تحفے عطا کیے ہیں جس سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، لیکن مجھے ایسے گھر، آرام، راحت اور مسکن کی تلاش ہے جس میں سکون ہو، جس میں آرام اور راحت ہو،
جس میں انسان دوستی ہو، جس میں ہم آہنگی ہو، جس میں نفرت اور نقوت نہ ہو، جو غر نخوت اور نفرت سے پاک ہو، ایسے گھر چجائے کہ اگر وہ کھنڈر ہی ہو مجھے وہی پسند ہے، انہی گھروں کی مجھے تلاش ہے۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اے میرے خالق و مالک، جن راستوں پر میں رواں دواں ہوں ان راستوں میں سکوت قرار مجھے چاہیے، ان ایسی راستوں سے مجھے دور رکھ جنہیں ستمگر، ظالم و جابر اور گمراہ لوگ اپناتے ہیں، یا جن راہوں پر لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان راستوں سے مجھے دور رکھ، مجھے ایسے راستوں کی رہنمائی عطا فرما جن سے میں مطمئن رہوں، جنہیں میں سکون و آرام اور بغیر خوف و خطر چل پڑوں۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو، بے شک میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ میرے مالک و خالق اور رازق و مہربان، مجھے اس درخت کی طرح زیادہ اونچائی اور طول قد و قامت نہیں چاہیے جو بے ثمر ہو۔ مجھے ایسی زندگی، ایسی شناخت منظور ہے اگرچہ قد و قامت کے لحاظ سے اونچی نہ ہو لیکن باثمر ہو، اور ان اسمار سے انسانیت اور دوسرے مخلوقات کو فائدہ پہنچے۔ میری زندگی کو ایسے درخت کی مانند بنا دے جو اپنے پھل دوسروں کو کھلاتا ہے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ پھر ایک بار اپنے مالک حقیقی، خالق کائنات سے عرض بیاں ہے، یوں آرزو مند ہے۔ آج تک مجھے تو بہت سارے پتھر ملے ہیں، لیکن مجھے ایسے ہنر اور ہاتھ دی جس سے میں ان پتھروں کو قیمتی بنا دوں، ان پتھروں کو ایسے ہاتھوں سے تیار کروں تاکہ ان کے خریدار دنیا میں بے شمار لوگ بن جائیں۔ تو مثال کہتا ہے جیسے آزر ایک سنگ تراش تھا جو اپنی ہنر مندی سے پتھروں کو اس طرح سنوارتا تو انہیں بت بناتا تھا۔ یہ ایک قدیم تاریخ ہے، بیبلونیا، جس کو ہم تاریخ میں میسوپوٹامیہ سیویلائزیشن بھی کہتے ہیں، اسی تاریخ میں ایک آزر نامی شخص وہ پتھروں سے بت بناتا تھا، مورتیاں تیار کرتا تھا، اور پھر جب ان مورتیوں کو بازار میں بستیوں میں لے جاتا تو لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے۔ یوں تو وہ پتھر بے جان تھی، مگر جب انہیں اور شکل شمائل اپنے ہنر سے عطا کرتا تو لوگ جوگ در جوگ ان کے خریدار بنتے۔ یہاں بیتاب کہتا ہے مجھے تو پتھر ہی پتھر آج تک ملے ہیں، لیکن وہ ہنر، وہ ہاتھ نہیں جن سے ان پتھروں کی قیمت بڑھ جائے۔ جن چیزوں، جن اشیاء کو میں ہاتھ لگاؤں، کاش
اور اشیاء کی قیمت بڑھ جائے۔ ایسی ہنر، ایسی قابلیت اور لیاقت مجھے عطا کر دی جس چیز پر میں ہاتھ لگاؤں اور کی اس چیز کی حیت بدل دے، اس کی قیمت بڑھا دے۔ نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ کہتا ہے اے رازق اور اے رحمان الرحیم، مجھے نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، میں اس چیز کی تلاش و جستجو میں ہے کہ صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ مجھے ان سمندر کے صدفوں سے غرض نہیں ہے، مجھے ان سے ملنے والے ان موتیوں سے غرض ہے جو اس صدف سے حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے ایسی بارش جن بادلوں میں ہوتی ہے، جس بارش کے قطروں سے سمندر کے صدف میں ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں۔ کہتا ہے مجھے وہ سمندر کے صدف نہیں بلکہ وہ بادلوں کے گہرے اور بارش عطا کر دی، جن بادلوں سے، جن بادل میں موجود بارش کے قطروں سے سمندر کے صدف میں موتی، ہیرے، جواہرات بن جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسے بادل بنا دے، مجھے ایسے بارش کے قطرے بنا دے جو دوسروں میں ایسی لیاقت، قابلیت اور صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح میری دل و دماغ میں، میرے مجسمہ حیات میں ایسی صلاحیت عطا کر دی تاکہ دوسرے مجھ سے فیض یاب ہو جائے، مجھ سے فیض اٹھانے کے بعد ان کی قیمت بڑھ جائے، ایسا محسن مجھے بنا دے۔ تو اس طرح بیتاب اپنی تخیل کو یوں اظہار کرتا ہے کہ اصل انسان، اصل وجود، اصل مطلوب شخصیت وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، جس میں بے شمار اوصاف، صلاحیت، قابلیت، لیاقت موجود ہے، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، جس سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ تو ایسی شخصیت مجھے مطلوب ہے، تو اپنے خالق و مالک سے ایسی شخصیت کا متلاشی ہے بیتاب۔